أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من جعلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقال في الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. یہ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ وانما الیکم لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ آیت امام حسن عسکری علیہ السلام 4 سال کا سن ہے، آپ ایک مقام پہ تشریف فرما ہیں، بچے کھیل رہے ہیں اور آپ گریہ کر رہے ہیں اور ادھر سے بہلول دانا کا گزر ہوتا ہے. اور بہلول دانا جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے دوسرے سب کھیل رہے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ صاحبزادے اگر آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں تو میں لا دیتا ہوں، رونے کی ضرورت نہیں. تو آپ نے یہ آیت پڑھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے؟ ایک مرتبہ بہلول جیسا عارف پریشان ہو جاتا ہے کہ 4 سال کا بچہ قرآن سے دلیل دے رہا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں صاحبزادے آج تو بالکل چھوٹے ہیں، کوئی گناہ کا امکان نہیں ہے، پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری ماں بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے ایندھن کے لیے پروردگار عالم بچوں کو استعمال کرے. اسی لیے دیکھیے بچپن ہی سے ساری کائنات کا درد دل میں ہوتا ہے ایمان. اس 4 سال کے سن میں تمام بچوں کا درد جو ہے آپ کے دل میں تھا، عجیب منظر ہے. تو اس کے بعد پہلو کہتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے، تو آپ ہے کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں امام علی نقی السلام کا بیٹا حسن عسکری ہوں. صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے 3 چیزیں امام کی بڑی مشہور ہیں. ایک تفسیر قرآن مجید، دوسرے ائمہ نے تفسیر تحریر نہیں کی. 11ویں امام علیہ السلام واحد وہ امام ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام مشہور ہے. لیکن چونکہ صرف 28 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے گزر گئے، تفسیر مکمل نہیں کر سکے. مختصر سی تفسیر ہے لیکن آپ کے نام سے منسوب ہے. اور دوسری چیز دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کے لیے پروردگار عالم نے لفظ ذکر استعمال کیا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ہوا یہ کہ امام کے زمانے میں ایک اسحاق کندی، ایسا ہے کہ تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو لوگوں کو جنون ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جیسا ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ اسحاق کندی کو یہ جنون ہو گیا، وہ یہ سوچنے لگا کہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسرے کی ضد بھی ہے اور ایک دوسرے کی تکرار بھی ہے. لہذا وہ کہنے لگا کہ جب ضد ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہو سکتا، اور دوسری چیز اگر تکرار ہے تو بلاغت سے گرا ہوا ہے. یہ سوچ کے وہ لکھنے لگا. یہ اس موقع پہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہری الفاظ کو دیکھ کے ہرگز اس کا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے. ایک مقام پہ ہدی للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. ایک مقام پہ ہدی لقوم یؤمنون،
ایمان لانے والی قوم کے لیے ہدایت ہے، اور ابتدا میں کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ تو اب دیکھیے 4 مقامات پہ 4 باتیں نظر آ رہی ہیں۔ ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے انسانوں کے لیے، ایک جگہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، ایک جگہ کہا رہا ہے مومنین کے لیے، ایک جگہ کہا رہا ہے متقین کے لیے۔ تو یہ اختلاف ہے، یہ ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انسانوں کی ہدایت ہوتی ہے تو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کی ہدایت ہوتی ہے تو مومن ہوتا ہے، مومن کی ہدایت ہوتی ہے تو متقی ہوتا ہے، متقی کی ہدایت ہوتی ہے تو سلمان ہوتا ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہدایت ہے، لیکن ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے آیتوں میں ایک دوسرے میں اختلاف ہے۔ تو یہی جو ہے اسحاق کندی کی سمجھ میں لایا تھا کہ آیتوں میں اختلاف ہے، اور اس نے تناقض القرآن لکھنا شروع کیا کہ قرآن میں نقص پایا جاتا ہے۔ تو امام کو جب پتہ چلا کہ اسحاق کندی قرآن میں نقص لکھ رہا ہے، تو آپ نے اس کے ایک شاگرد جب آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روکتے کیوں نہیں اسے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو شاگرد ہیں، وہ ہمارا استاد ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک بات یہ کرو کہ میں ایک پیغام دیتا ہوں، پیغام اس کو پہنچا دو، لیکن اس کی خدمت کر کے ذرا اعتماد جب تمہارا حاصل ہو جائے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے اسے یہ پیغام دینا کہ جس آیت کا مطلب تم سمجھ رہے ہو، اگر صاحب کتاب آ کے کہے کہ یہ مطلب ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تب یہ جاتا ہے شاگرد کچھ خدمت کر کے، اعتماد حاصل کر کے، جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ استاد میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو آپ آیت کا مطلب سمجھ کے لکھ رہے ہیں، اگر صاحب کتاب آ کے کہے اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا فوراً قلم رکھ دیتا ہے، کچھ دیر سوچتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے بتاؤ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذہن میں آئی بات۔ تو کہتا ہے میرے استاد کے ذہن میں جب یہ بات نہیں آئی تو شاگرد کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ تو پھر اس نے کہہ دیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بتایا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہاں حقیقتاً رسالت کے گھرانے سے ہی ایسی بات آ سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو کچھ لکھا تھا وہ جلا دیتا ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور پہنچ کے کہتا ہے کہ مولا یقیناً آپ نے مجھے بچا لیا جہنم سے، میں ایمان لے آیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تو حفاظت کرنے کے لیے آتا نہیں، تو اب جو حفاظت کر رہا ہے وہ من جانب اللہ کر رہا ہے۔ تو آئمہ کا جو بھی فعل ہوتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم آئمہ کو بناتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں، اور ان لوگ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں خیر کی، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے بندے ہیں۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ائمہ کو بھیجا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ اور تو ارشاد ہوتا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے خیرات کی، خیر کی۔ جو ابھی جو وحی کی بات ہو رہی تھی، وحی کی قسمیں ہیں، تو ائمہ کی جو ہے وحی الگ ہے، انبیاء کی وحی الگ ہے۔ تو ائمہ کی طرف بھی وحی کرتا ہے پروردگار عالم، وحی خیر کی، اور جتنے افعال ہیں ان کے وہ من جانب اللہ وحی کے تحت ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے عابد ہیں۔ معلوم ہوا جس کی عبادت کی سند پروردگار عالم دے دے، اس کی عبادت کس منزل پر ہوگی۔ یہی تو سبب ہے کہ مولا کائنات سجدے میں ہوتے تھے، تیر کھینچ لیا جاتا تھا تو احساس نہیں ہوتا، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا وہ کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عابدین ہیں، پروردگار عالم سند دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات آپ کی خدمت میں کروں، مولا کائنات نے کچھ دعوے کیے، لیکن مولا کائنات کی زندگی میں موقع نہیں ملا ان چیزوں کو ثابت کرنے کا۔ جیسے مثال کے طور پہ کعبے کے پاس سے آپ گزر رہے تھے اور عمر نے ایک مرتبہ حجر اسود کو دیکھ کے کہا کہ رسول اکرم چونکہ تجھے بوسہ دیتے تھے، میں بوسہ دے رہا ہوں،
लेकिन न तू फ़ायदा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मौलाए कायनात वहीं मौजूद थे, आपने इरशाद फरमाया तू गलत कह रहा है, ये फ़ायदा भी पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन आपके दौरे ज़िंदगी में ये साबित करने का मौका नहीं मिला कि कैसे वो दलील वो फ़ायदा पहुंचा सकता है, कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में जब तकिया पैदा हो गया इमामत का, मोहम्मद हनफिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलसाम के दरमियान, लोग ये समझने लगे, कोई समझने लगे कि मोहम्मद हनफिया इमाम है, कोई समझने लगे चौथे इमाम। तो मोहम्मद हनफिया ने कहा कि बेटा चलो कोई ऐसा काम करते हैं कि तुम्हारी इमामत साबित हो जाए। तो आपने इरशाद फरमाया कि चचा ऐसा करते हैं, हजर असवद के पास जाएंगे और उससे गवाही लेंगे। देखिए मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया था ये गवाही देता है, फ़ायदा भी पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचाता है। उस दौर में मौका नहीं मिला। चौथे इमाम एक मरतबा जब पहुंचे हैं मोहम्मद हनफिया को लेकर, मोहम्मद हनफिया ने सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। जब चौथे इमाम ने सलाम किया तो जवाब आया अलैका सलाम या इमाम करके। तो मालूम हुआ कि मौलाए कायनात के बाद दावों को उनके वारिसों ने साबित किया। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मौलाए कायनात का इरशाद है कि अनल अमरो बैनल काफ व नून, काफ और नून के दरमियान अमर मेरी ज़ात है। लेकिन आज के ज़माने में मौका नहीं मिला। आठवें इमाम अलैहिस्सलाम ने शेर क़ालिन को कुन असदा कह के बताया कि कुन के काफ और नून के दरमियान अमर हमादी ज़ात। तो इस तरह आइमा की जो दावत है, इसी तरह मौलाए कायनात का एक दावा ये था कि ये पानी जो बरसता है ये हम बरसाते हैं, लेकिन दलील उस दौर में नहीं मिली। हुआ यह कि 11वें इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में क़हत हो गया, 3 साल क़हत रहा। और 3 साल जब क़हत हुआ तो लोग बड़े परेशान हुए, खाने को खाना नहीं था, पानी नहीं था। ऐसे में ऐसा हुआ कि एक राहिब ईसाई आया और आके उसने दावा किया कि मैं दुआ करूँ तो पानी बरसे। उसने दुआ की, पानी बरसने लगा। दूसरा दिन आया, फिर उसने दुआ की, पानी बरसा। अब लोग जो है बहकने लगे कि ईसाई राहिब की दुआ से पानी बरस रहा है और हम नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ते रहे मुसलमान, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लिहाजा ईसाई मजहब हक़ है। जब ये बात ज़हन में पैदा हुई तो अब खलीफा को फिक्र होगी उम्मत मोहम्मदी की। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भेजा कि आप अपने जद के उम्मत की खबर लीजिए, लोग मुर्तद हो रहे हैं। तो एक मरतबा इमाम ने इरशाद फरमाया ठीक है, कल उसको बोलो कि वो आके दुआ करे। तो दूसरे दिन फिर सब लोग जमा हो गए। वो राहिब आया और आके जैसे ही हाथ उठा के दुआ करने लगा, अबर गिर के आने लगे। इमाम ने अपने एक सहाबी से इरशाद फरमाया कि जाओ उसके हाथ में जो कुछ है वो निकाल के ला दो। सहाबी गए और उसके हाथ से कोई चीज़ उठा के ला दी। जो अबर आया था वो वापस चला गया। अब लोगों ने पूछा कि क्या चीज़ है। तो देखिए अब यहाँ एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इमाम सारी कायनात की चीज़ों का आलिम होता है। अगर इल्म न हो तो इंसान पहचान नहीं सकता कि सबब क्या है। इमाम जानते थे कि नबी की हड्डी में ये असर होता है कि वो ज़ेरे आसमान खोला जाए तो बाहर परवरदिगार आलम रहमत की बारिश बरसाता है। लिहाजा इमाम ने इरशाद फरमाया कि एक नबी की हड्डी है जिसकी वजह से परवरदिगार आलम बारिश बरसाता है। ये इल्म किसको होना, सिवाय इमाम के किसी और को नहीं हो सकता। बहरहाल वो आपने दफना दिया और दफना के बाद आपने इरशाद फरमाया कि अब मैं दुआ करूँगा। उसके बाद आपने दुआ की। अब घिर के आने लगे। अब लोग जो है भागने लगे, मैदान में थे, वापस जाने के लिए कहीं भीग न जाए। तो आपने इरशाद फरमाया कि भागने की ज़रूरत नहीं है, ये जो अबर है वो फुला मकाम पे बरसेगा। उसके बाद दूसरा अबर आया, ये फुला मकाम पे, ये फुला मकाम पे। उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं अब जो अबर आएगा वो उस वक्त बरसेगा जब तुम में का हर आदमी अपने घर पहुंच जाए। मालूम हुआ इमाम ने इख्तियार बताया कि अबर पे हमारा इख्तियार है। मौलाए कायनात ने दावा किया था कि पानी हम बरसाते हैं। 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी तस्दीक कर दी कि देखो इस अबर पे जो है हमारा इख्तियार है। और इस तरह जब सारे लोग जा चुके तो यहाँ एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अबर को शऊर देने की ताकत इमाम में होती है, किसी और में नहीं। और उसके बाद इमाम के इरशादात में एक ख़ास बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मोमिन के लिए 5 अलामतें बताई। और पहली अलामत यह है
کہ جو 51 رکعت نماز دن اور رات میں پڑھتا ہوں. 51 رکعت کیسے ہوتے ہیں؟ 17 رکعت واجب اور 34 رکعت جو ہے وہ نوافل. 34 رکعت نوافل. تو اس طرح 51 رکعت. اب ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم 17 رکعت نمازیں بھی وقت پہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کہ جا کے 51 رکعت. اب اس قول کے پیش نظر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنا محاسبہ. اور اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدہ سجدگاہ کربلا پہ کرنا چاہیے. مٹی پہ سجدہ کرنا چاہیے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت میں حیا علی خیر العمل کہنا چاہیے. اور کے بعد ارشاد فرماتے ہیں زیارت اربعین پڑھنا چاہیے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بآواز بلند ہونا چاہیے. یہ مومن کی علامتیں امام نے بتائی. اور اس کے بعد ہدایت بطور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم دعا کرنے والے کی مصیبتوں کو پہلے دور کرتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ محفل میں جب جائے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے, چاہے وہ جگہ اس کے مناسب ہو یا نہ ہو. تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا پروردگار عالم کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. تو اس طرح امام کی ہدایات بھی بہت ہے. تو اسی کے ساتھ میں دعا کروں بارگاہ الہی میں کہ میرے مالک واسطہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ آج کی اس محفل کے عبادت کو قبول فرما اور بانی محفل حاضرین محفل کا اپنے حفظ رحمان میں رکھ. جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری اولاد کو تعلیم کے نعمت سے آراستہ فرما. ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھا. اور مالک ہماری عاقبت بخیر ہو. آخرت کے تمام منازل ہمارے لیے آسان ہو جائے. ہمیں اس قابل بنا کے ہم اسے امام زمانہ کر سکیں. وقت ظہور موجود نو تناظرین میں شمار فرما. تاجیل فرما ظہور ایمان.